یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ للحافظ ابن حجر الہیتمی المکی، چاپ دار الوطن. اور یہ کتاب بھی اس نے کیا لکھا ہے؟ الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، یعنی وہ آسمان سے جو آگ والے گولے ہیں، آگ والے گولے جو جلاتے ہیں، جو جلانے کے لیے، محرقہ جلانے کے لیے، کس کو جلا دے گا یہ آگ والے گولے؟ اہل الرفض، روافض کو. روافض کون ہے؟ روافض گناہ وہ گمراہ ہیں اور زندقہ ہیں، زندیق ہیں. اس نے یہ کتاب کس لیے لکھا ہے؟ آگ کے گولے برسانے کے لیے. کس پر؟ روافض پر، جو گمراہ ہیں اور جو زندیق ہیں. یعنی اتنا کٹر یہ جو ہے کیا ہے، یہ شیعوں کے خلاف آدمی ہے. اس کے کتاب میں ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب اس نے لکھا ہے شیعوں کے خلاف. یہاں پر آپ کو لے کے آتے ہیں حدیث ثقلین میں، وفی روایت صحیحہ انی تارک، یہ روایت صحیح ہے اور اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیز آپ نور بھائی، آپ ایمان سے مجھے بتاؤ، ایک شخص اپنی موت کا خبر دے رہا ہے، کہتا ہے میں مر کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی بات مانو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. لفظ خلیفہ نہ بھی آئے نا جانشین، یہ کیا جانشینی پہ دلالت نہیں کرتا؟ وہ بھی ایمانداری سے سوچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کا خبر دے رہے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا. یہ تارکن کا کیا مطلب ہے؟ تارکن فیکم امرین. عزیزو، آپ لوگ انجینئر محمد علی مرزا اپنی جہالت کی وجہ سے خلیفتین کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا. تم کیا کرو گے؟ محمد علی مرزا، میں حدیث خلیفتین پہ بھی آ جاتا ہوں، لفظ خلیفتین والی حدیث پہ بھی آ جاتا ہوں، شریک پہ بھی آ جاتا ہوں، رکین پہ بھی آ جاتا ہوں. لیکن ایک منٹ، میں یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تارکن فیکم کا کیا مطلب ہے؟ تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنے موت کی خبر دینے کے بعد وہ فرما رہے ہیں. اچھا، امرین، دو چیزیں، لن تذلوا ان اتبعتموہما، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا، یہ کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت میرے عطرت، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ عزیزو، اگر یہاں پہ لفظ خلیفتین نہ بھی ہو نا، یہ بہت واضح ہے امامت خلافت پر. وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ رہا ہے کہ اس کو اعتراف نہیں کرنا چاہیے حدیث خلیفتین پر. ملاحظہ فرمائی، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر حیتمی مکی، جس نے یہ کتاب لکھا ہے الصواعق المحرقہ، آگ کے گولے برس رہے ہیں کس پر؟ شیعوں پر، جو شیعہ وہ جو رافضی ہیں، زندیق ہیں، گمراہ ہیں. اچھا، اس کتاب میں ثم معلم، جان لو ان الحدیث التمسک بذلك، ان لحدیث التمسک بذلك طرقا كثيرة وردت عن 29 صحابیا، 20 سے زیادہ، 20 سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. تمسک کون سی تمسک بالقرآن و بالعطرہ، قرآن اور عطرت. اس مقدمے کے بعد میرے بھائی اچھی طرح سے سن لو، حدیث خلیفتین کے متعلق سب دنیا والے سن لیں کہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ شریک مدلس ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ شریک مدلس ہے؟ پہلے اس کی تدلیس ثابت کرو. پھر جن لوگوں نے پچھلے کال کیا تھا، یا میں نے اپنی اسپیچ میں اس کے متعلق میں نے بات کیا تھا شریک کے متعلق کہ شریک مدلس ہے، اس کو مفروغ عنہ لیتے ہو، اس کو ثابت، یعنی ایک ثابت ہے کہ شریک مدلس ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہو کس نے تصریح نہیں کی. تم پہلے ثابت کرو کہ یہ مدلس ہے. کس نے کہا کہ یہ مدلس ہے؟ جن لوگوں نے اس کہا ہے کہ یہ مدلس ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کیا وہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے؟ جو شخص صدیوں کے بعد آپ کا بیان